والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، کلام پاک کی سورہ سبا کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے سب سے پہلے اپنی حمد و ثنا سے اس سورت کو شروع فرمایا. قرآن کریم میں کل 5 سورتیں ہیں جن کی شروعات الحمدللہ سے ہوتی ہے. اسی میں آج کی یہ سورہ الحمدللہ سورہ سبا کی ہے اور آگے سورہ فاطر آ رہی ہے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. سورت کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت، اپنے کائنات کے اوپر جو ذرے ذرے پر اس کا علم ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین کے اندر کون سی چیزیں آتی ہے، جاتی ہے، نکلتی ہے، یہ سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں. وما ينزل من السماء، آسمان سے بھی جو چیزیں اللہ پاک نازل فرماتے ہیں. آگے فرمایا جن لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ پر اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے، توحید پر، رسالت پر، قرآن کریم پر، آخرت کی زندگی پر مختلف طریقے سے انہوں نے اشکالات کیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مکی صورتوں میں ان تمام اشکالات کے الگ الگ جوابات ذکر فرمائے. یہاں پر ان لوگوں نے کہا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، کہ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں هل ندلكم على رجل، کہ ہم بتلائیں آپ کو ایک ایسا آدمی جو عجیب بات کہتا ہے، اذا مزقتم كل ممزق، جب تم مر جاؤ گے، قبر کے اندر چلے جاؤ گے یا جلائے جاؤ گے یا اور جو شکلیں ہوتی ہو کچھ کیا جائے، تمہاری ہستی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ذرہ ذرہ بن جاؤ گے، کیا اس موقع پر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ انکم لفی خلق جدید، دوبارہ اللہ پاک تمہیں پیدا فرمائیں گے. افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ نعوذ باللہ اللہ پر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں پیدا کروں گا، اور یہ نبی آ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. افطرى علی اللہ کذبا، اللہ پاک پر جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، یا پھر ام بہ جنہ، یا ان کو پاگل بنا ہے، نعوذ باللہ. بل الذین لا یؤمنون، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کو وما انت بمجنون، اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ آپ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. نون والقلم وما یسطرون، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ بل لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں کرتے ہیں، یہ بڑی گمراہی کے اندر ہے، اس لیے یہ اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ایک اور آیت میں بھی فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ یہ لوگ آپ کے متعلق کوئی بھی مثال، کوئی بھی عجیب و غریب قسم کی بکواس نہیں کرتے ہیں، یعنی جب بھی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اللہ پاک اس سے بہتر جواب اس کا دیتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ، اور اس سے بھی اچھا جواب دیتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے یہ اشکال کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماوات ولا في الارض، آسمان و زمین میں ایک ذرے برابر بھی دھوپ آتی ہے اور اس میں ہم چھوٹے چھوٹے ذرے دیکھتے ہیں، بالکل باریک سے باریک ذرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کو اس کا بھی علم ہے، اور یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، ان کو کون پیدا کر رہا ہے، ان کو کہاں پہنچنا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ پاک جانتے ہیں. الا فی کتاب مبین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان سب کو محفوظ کر لیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں. سورہ سبا ہے، قوم سبا کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ 19 میں پارے میں آپ سن چکے ہیں. یہ ایسی قوم تھی جن کی حکومت بہت لمبی چوڑی رہی،
اوپر ملک شام سے لے کر نیچے یمن تک، اور یمن کے علاوہ ادھر کے ممالک میں، ایران میں، پاکستان میں اور ہمارے گجرات تک میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابو ظفر ندوی بڑے اسلام کے مورخ تھے دونوں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا یہ جو گندار ہے بروچ والا، یہ بھی کسی زمانے میں قوم تبع کے تابع تھا۔ انہوں نے جب گندار فتح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی بات ہو رہی، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے یہ قوم آئی اور یہاں آ کر انہوں نے یہ علاقہ فتح کر دیا، اور اس فتح کی خوشی کے اندر ان کے پاس جو ہتھیار تھے لوہے کے، ان سب کو انہوں نے پگھلایا، اور پگھلا کر اس کا ایک بہت بڑا مینارہ بنایا۔ اپنی فتح کا جشن گندار میں اس طریقے سے انہوں نے منایا۔ تو یہ ایسی قوم ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لمبا چوڑا علاقہ دیا، الگ الگ علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں۔ تو قوم تبع، حمیر کا علاقہ، اور تبع یہ بھی ایک راجا تھے جن کے قرآن کریم نے ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں یہ قوم اس علاقے میں آباد تھی، اور اللہ پاک نے ان میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ مفسرین فرماتے ہیں 17 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ شروع میں ان کا حال اچھا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر لگے رہے، سنتے رہے، توحید پر جمے رہے، اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتے رہے، تو اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی مال و دولت سے نوازا۔ آگے اللہ پاک اس قصے کو بھی ذکر کرتے ہیں، بیچ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی فضل اور کرم فرمایا۔ یا جبال اوّبی معه والطیر، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، پہاڑوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھے تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ والطیر، اور پرندوں کو بھی، والطیر محشورا، پرندے آتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور سنتے تھے تو ٹھہر جاتے تھے اور سنتے تھے آپ کے کلام۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو ہم نے آپ کے لیے موم کر دیا تھا، پگھلا دیا تھا۔ لوہے سے بڑے بڑے زیورات بناتے تھے، بڑے ہتھیار بناتے تھے، زرہ بناتے تھے، اور دوسری بڑی بختر جو آتے ہیں لوہے کے، یہ ساری چیزیں، لڑائی کے آلات، اسی طرح کھانے پینے کی بڑی دیگچیاں، اللہ پاک نے اسی کو فرمایا اَنِعْمَتْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اسی میں وقدر فی السرد اور دوسری چیزوں میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو جو زرہ بنانے کا علم دیا تھا، چھوٹی چھوٹی زنجیریں ہوتی ہے باریک سے باریک، اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا ان کے لیے موم کر دیا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ جب زرہ بناؤ تو اس کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو، برابر برابر ہو، چھوٹی بڑی نہ ہو۔ اس سے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب دنیاوی کوئی کام بھی کرو، آخرت کا تو ہے ہی ٹھیک کرنا، دنیاوی کوئی کام کرو تو اس کو ڈھنگ سے کرو، سلیقے سے کرو، بالکل اس طریقے سے نہ کہ کام بیکار ہو۔ آج دنیا میں وہ قومیں آگے ہیں جنہوں نے اپنی بناوٹیں، اپنی کاریگری، اپنی مصنوعات، اپنی چیزیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی اس طریقے سے رکھی کہ کوئی دھوکہ نہیں، معمولی سا آدمی خریدے تب بھی، اور کوئی بڑا آدمی خریدنے کے لیے جائے تو بچہ بھی ان کی دکان پر جائے تب بھی وہ وہی چیز دیتے ہیں جو ان کے یہاں اصل ہو رہی ہے۔ تو آج دنیا میں وہ قوم ترقی کر چکی ہے۔ جاپان والوں نے ایک گاڑی بنائی اور بنانے والی کمپنی کے مالک کو ڈائریکٹر کو خود اس کی آواز پسند نہیں آئی دروازہ کھولنے اور بند کرنے، تو ساری گاڑیاں واپس لگا دی اور پھر اچھی طریقے سے اس کی آواز ٹھیک کی اور پھر اس کے بعد کیا۔ تو یہ قومیں دنیا میں بھی اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیاوی کام بھی بے ڈھنگا نہ کیا جائے، ترتیب اور سلیقے سے کیا جائے۔ کاروبار کر رہے ہیں تو سلیقے سے کرو، ملازمت کر رہے ہیں وہاں بھی آپ اپنے اصول اور ضابطوں کے ساتھ رکھو۔ کوئی چیزیں بناوٹ اور فیکٹری اگر آپ کی ہے تو اس میں بھی جو چیزیں آپ بناؤ، خریدے ہیں چیز تو اس میں بھی ڈھنگ والی چیز خریدو اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرو۔ یہ ساری باتیں اسلام بتلاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر اللہ پاک ان سے زرہ بنا رہے اور وہاں حکم ہو رہا ہے وقدر فی السرد، اندازہ لگائیے، ٹھیک ٹھاک اس کو بنائیے، چھوٹا بڑا نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی چیز مسلمان کاریگر بناتے ہیں اور ذرا کچھ گڑبڑ ہو گئی، کسی نے شکایت کی تو بعد ایسے بدل دیتے ہیں اور ایسے جوابات دیتے ہیں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ جب اللہ اپنے نبی کو اس طرح کا حکم دے رہے ہیں، یہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے اللہ کی راہ میں ذبح فرما دیے، اپنی ذاتی ملکیت تھی، اللہ کی راہ میں دے دیے، تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ایک مہینے کی مسافت چند گھنٹوں میں صبح اور شام کے اوقات کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے طے ہو جاتی ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اللہ پاک نے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے سرہے اور اس قسم کی چیزیں بنانا لوہے کو موم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے گندھک اور دوسری بہت ساری جو چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے بھی اس کو نرم کر دیا، اس کے اللہ پاک نے ان کے لیے دہانے کھول دی۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ پاک نے جنات کو تابع کیا اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر بڑی بڑی عمارتیں بنائی۔ ان جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے اوپر بڑی بڑی دیگچیاں بنائی، سمندروں کے اندر غوطہ لگاتے تھے اور قیمتی موتی اور چیزیں اندر سے نکالتے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا حکم چلتا تھا کہ کوئی آپ کی بات کا حکم حضوری اس کا انکار نہیں کرتا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ، بڑی بڑی بلڈنگیں، وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، تماثیل، کچھ شکلیں بناتے تھے، اگر ان کی شریعت میں تصویر جائز ہو تو وہ، یا پھر تمثال کا معنی کوئی بت اور اس قسم کی چیزیں مجسمے نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو بھی اس نبی کی شان کے مطابق ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ پاک نے ان کے پاس بڑی بڑی کل جواب، بڑی دیگچیاں بنائی۔ يَعْمَلُ آلَ داؤد شُكْرًا، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام اور آل داؤد کو فرمایا آل داؤد شکرا۔ 23ویں پارے میں بھی آگے سورہ صاد آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا صَبَرْنَا وَاصْبِرْ، اور پھر اس کے بعد وہاں بھی شکریہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا۔ تو اللہ پاک نے یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمانے کے بعد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے بہت کم شکر گزار، بندے بہت کم ہے یا بندے ہیں لیکن شکر گزاری کم کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر شکر تو کرتا ہے لیکن کم کرتا ہے، ایک تو یہ موقف، اور یہ ہے کہ مجموعی طور پر جتنے انسان ہیں ان میں سے بہت کم لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان کا جو معجزہ تھا اور پھر جنات کتنا جانتے ہیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، فلما قضینا علیہ الموت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت اللہ پاک کی طرف سے مقرر تھا وہ آ گیا، ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض، آپ کی موت کے اوپر زمین کے کیڑے نے بتلایا، یعنی ان کو معلوم نہیں ہو سکا جنات کو، وہ تو مسجد اقصی اور بیت المقدس اور اس طرح کی دوسری بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے تھے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہے، لکڑی کے سہارے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اور اسی وقت ان پر موت آ گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو اسی حال میں رکھا ہے، جنات اور شیاطین یہ سمجھنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے پھر انتظام کیا، جس لکڑی کے سہارے تھے اللہ پاک نے اس کے اندر دیمک لگا دیا، اس کے اندر اس طرح کی جراثیم اور ایسی چیزیں آ گئی، کیڑے آ گئے کہ جو اس کو کھا گئے، اور پھر گرتے گئے، کھاتے کھاتے لکڑی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ لکڑی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اسی کو فرمایا تأکل من سآتہ، وہ اس کو کھانے لگی، فلما خر تبینت الجن، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس لکڑی پر سے گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ کئی دن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے اور ہم جانتے نہیں ہیں، اگر جان لیتے تو وہی کام اسی وقت چھوڑ کے چلے جائے۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ جنات اور شیاطین غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے بہت سارے باپو اور بہت سارے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے چکروں میں ڈالتے ہیں، ہمارے پاس جنات ہیں انہوں نے آ کر یہ خبر دی، ہمارے پاس موکل ہے، یہ اس قسم کی جو شکلیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے، وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کو نہیں جان سکے۔ تو آج اگر جنات اس طرح کی باتیں کرے یا جنات کے حوالے سے اس طرح کی باتیں بتلائی جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مستقبل کی خبریں اور غیب کی خبریں اللہ پاک کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ پاک نے 21ویں پارے کی کل آیتیں گزر چکی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا اللہ پاک کے علاوہ خمس لا يعلمهن الا اللہ۔ حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ پاک ہی کے پاس، بارش کب برسانی اللہ پاک ہی جانتے ہیں، ماں کے رحم میں عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ پاک ہی اس کو جانتے ہیں۔
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک کی خصوصیات ہیں، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ اب اگر سائنس اور نئی نئی ٹیکنالوجی نے کچھ چیزیں بتلائی تو یہ ظنی اور اندازی ہے، یقینی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو حکم فرماتے ہیں، جو بات فرماتے ہیں، وہ یقینی ہوتی ہے، اور ہماری مشینریاں کبھی غلط بھی ہوتی ہے، رات دن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر مشینری کا علم بھی پہنچ گیا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یقین کے قریب پہنچا دیا، یقین تک نہیں پہنچا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ مدینہ منورہ چھوڑتے نہیں ہے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے۔ حج کے لیے جانا ہوا مکہ مکرمہ، اس وقت بھی پریشانی، بڑے پریشانی میں خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری موت کہاں ہو؟ خواب میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرماتے ہیں؟ خواب میں بتلا دیا 5 انگلیاں۔ حضرت امام مالک کا محدث تھے، امام دار الہجرہ، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے، خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزوں کا علم اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرما دیا کہ مالک میں تمہاری موت کے متعلق نہیں بتلا سکتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمانے والا ہے کوئی نہیں جانتا، کل کیا گنوانے والا ہے۔ اچانک کاروبار میں کھود ہو جائے، یا کاروبار میں اچانک اللہ پاک برکتیں دے، یہ مستقبل کی چیزیں اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک قصہ ذکر کیا، اب آگے اللہ پاک اس قوم کے متعلق فرماتے ہیں، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ۔ یہ جو قوم سبا تھی، اللہ پاک نے جن کے متعلق ایک قصہ ذکر کیا، ان کے مکانات میں نشانی تھی۔ مراد یہ تھا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں انہوں نے سنی اور اللہ کے دین پر چلے، اللہ پاک نے اس کی برکت سے جنتان عن یمین و شمال، باغات، سبزیاں، شادابیاں، پانی کے اچھے اچھے ڈیم، ابھی بھی وہ ڈیم موجود ہے۔ سد معارف، صنعا بڑا شہر ہے، حضرموت وہاں کا بڑا شہر ہے، صنعا تو ایئرپورٹ ہے وہاں کا، صنعا ایئر لائنس۔ تو یہاں قریب کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے پانی کو روکنے کی۔ اس زمانے میں 800 2000 2500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑی زیادہ۔ اس موقع پر ان لوگوں نے پانی کو بارش کا روکنے کے لیے جو انتظامات کیے تھے، اللہ پاک نے عقل دی، شعور دیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایگریکلچر کے جو نظام قائم کیے ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ مستقل لوگ، معارف ایک جگہ ہے وہاں کی، وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اسی نسبت سے سد معارف اس کا نام ہے۔ یہ بڑے بڑے ڈیم، کیسے دیواریں بنائی تھی، کیسے چیز بنائی تھی، برج بنائے تھے کہ جس کی بنیاد پر پانی اوپر سے نیچے آئے، نیچے سے اور نیچے آئے، اس طریقے سے اوپر کا پہاڑوں کا پانی انہوں نے اسٹوریج کر لیا، اور اس کے ذریعے آبپاشی کا نظام، پانی کا سینچائی کا نظام انہوں نے قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آتی ہے، رحمتیں آتی ہے، نعمتوں کا اللہ پاک کی طرف سے جب ورود ہوتا ہے تو پھر بندوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب شکر بندے ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے فرمایا کلوا من رزق ربکم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں جانب جو باغات تھے، ایک باغ نہیں تھے، باغوں کی ایک قطار در قطار لگی ہوئی، اور اللہ پاک نے اتنا انعام کیا تھا کہ مچھر نہیں تھے، مکھی نہیں تھی۔ اس طرح کے جو جانور تکلیف دے سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے، جب برکتیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ پاک نے وہاں سے ختم کیا، اور اتنی برکتیں دی تھی کہ ٹوکرا لے کر آدمی جاتا تھا اپنے باغ کے اندر اور توڑتا نہیں تھا، اوپر سے گرنے والے پتھر، گرنے والے اتنے ہوتے تھے کہ اسی سے ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اتنی نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور شکریہ ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر بھی اللہ پاک نے بڑے شاندار، ہوائیں اور تکلیف وغیرہ جتنی چیزیں ہو سکتی ہے زندگی گزارنے کی، وہ سب اللہ پاک نے ختم فرمائی۔ رب غفور، بخشش کرنے والا رب جب بخشش کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئے، دوسرے نبی کے بعد تیسرے آئے، 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ان میں جاری رہا، لیکن ان لوگوں نے آہستہ آہستہ ناشکری شروع کی۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انبیاء کرام کے بعد کی نسلوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ شروع ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، اللہ پاک نے بن کا سیلاب آیا، پانی اس طریقے سے کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے چلایا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ،
وہ جو شاندار انگور تھا، کھجور تھا اور اعلیٰ قسم کی چیزیں پھل فروٹ کی اللہ پاک نے لگائی تھی، جب نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی اور ایسا اجاڑ دیا کہ ان اچھے درختوں کے بجائے کانٹے دار درخت وہاں پر، بیری کا درخت بولتی جو گجراتی میں بولتے ہیں، بیری کا درخت اور اس طرح کے تھوہر کے درخت جو کانٹے دار ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں ریگستانی علاقوں میں یا جنگل کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، اللہ پاک نے شاندار کھیتی باڑی اور پھل فروٹ اور باغ بغیچوں کی جگہ پر اس پوری زمین کو اس سے بدل دیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، قرآن فرماتا ہے یہ اللہ پاک نے ان کو بدلا دیا ان کے کفر کرنے کے سبب سے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، کفر کا ایک معنی ناشکری بھی ہے اور کفر کا ایک معنی اللہ کے علاوہ غیروں کو ان چیزوں کا مالک سمجھنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جب بندہ کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ناشکری کی سزا پھر یہی ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، بستیاں بھی قریب قریب تھی، جب سفر کرتے تھے 2-4 میل چلے کہ کوئی بستی آ گئی، پھر ایک بستی آ گئی، یعنی کھانے پینے کا انتظام ہر جگہ پر، راستے اور سہولتیں میسر۔ جیسے یوروپ کے ملکوں میں اور ہمارے یہاں بھی جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، ان کے جتنے علاقوں میں آپ شہر کے علاقے تک جاؤ، ہر جگہ پر کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ان کو کرا، یہ بھی پسند نہیں آیا۔ یہ کیا تھوڑی دور گئے کہ فوراً دوسری کھانے کی چیز ملی؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھوک لگے، کھانا نہ ملے، پریشان ہو، تھوڑا تلاش کریں اور اس کے بعد مزہ آئے۔ یہ ہوتا ہے ناشکریوں میں، یہ بھی چلتا ہے۔ بنی اسرائیل کو من و سلوا مل رہا تھا، ناپسند آیا تو وعاد سیہا وبسلیہا، پیاز اور لہسن کے چکر میں پڑے۔ اللہ پاک عمدہ نعمتیں دے رہے تھے، یہ ناشکری ہوئی۔ یہاں پر بھی ان کے دیہات قریب قریب تھے، ان کو ناشکری سوجی اور اللہ پاک سے کہا فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے شہروں میں دوری پیدا کر دی گئی، دیہاتوں میں دوری پیدا کی۔ وظلموا انفسهم، اور بھی دوسرے بہت زیادہ ظلم کیے انہوں نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فجعلناهم احادیث، ناشکروں کو اللہ پاک باتیں بنا دیتے ہیں، یعنی اب ان کا چرچا لوگوں میں رہا، اتنا رہا کہ قوم سبا نے ایسا کیا اور اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ باتیں رہ گئی، عاد و ثمود کی باتیں رہ گئی۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں بھی وہ علاقے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی تاریخی قصہ وابستہ ہوتا ہے، وہ جگہ اجڑ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتی ہے، اور اب وہاں جا کر دیکھیں تو وہاں عجیب و غریب مناظر پیش ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جامع مسجد تھی ہماری، اللہ پاک نے کسی زمانے میں بڑے نیک اور صالح اللہ کے بندے رہتے تھے اور مسجد بڑی رہتی تھی، تبھی تو اتنی شاندار بنائی گئی، 1000 سال سے اوپر ہو گئے، اور اب دیکھیں ہم وہاں جا کر تو عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ اب وہ آبادی نہیں مسلمانوں کی، علاقے کے لوگوں نے چھوڑ دیا، اصل وہی بروز تھا پہلے، اب وہ چھوڑ دیا، اب وہاں نمازی بھی کم۔ تو یہ ظاہر میں جب کبھی اللہ پاک کی کسی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو پھر وہاں حالات بھی ایسے ہیں، کہاں صلحاء، علماء، بزرگ، بڑے بڑے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس کی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، چندن کی لکڑی والی مسجد میں، یہ بڑے محدث تھے جہانگیر کے زمانے میں، علم حدیث کا چرچا تھا، لیکن آج بابا ریحان 1000 سال ان کو بھی ہو گئے اور یہ بھی اللہ کے دین کی تبلیغ پہنچانے کے لیے آئے۔ یہ سارے وہ علاقے اور یہ سارے وہ حضرات ہیں جنہوں نے بروج کو آباد کیا۔ کرمانی، شاہ کرمانی کی مسجد، وہاں قرآن کریم اس زمانے کا وہ لائے ہوئے، ابھی بھی وہ قرآن وہاں موجود، قرآن بھی اپنے ساتھ لائے، تجوید اور قرات کے بڑے ماہر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آباد کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ مسجدیں اور وہ علاقے آباد ہوتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ناشکری کی، اللہ پاک فرماتے ہیں فجعلناهم احادیث، باتیں کر دی۔ یہ عیدگاہ محققین اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اس قدر شاندار عیدگاہ کوئی نہیں تھا اس کا، بعد میں سارے بنے، لیکن جس وقت مصنف لکھ رہا ہے محمد تغلق کے زمانے کا، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اتنی شاندار ہے، اور آج وہ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فجعلناهم احادیث، صرف باتیں رہ جاتی ہیں، ومزقناهم كل ممزق، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ وہ قوم جن کو اللہ نے اتنا آباد کیا تھا، ناشکری کی بنیاد پر انہوں نے یہ کیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ پاک نے 2 قصے ذکر کیے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی، ان کو نعمتیں دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کل یہ آیت سن چکے ہیں، انشکر لی ولوالدی، آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو توفیق دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکر، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی شکر گزاری پر لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جہاں ناشکریاں ہوتی ہے اللہ پاک نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ ان واقعات میں، سبا کے واقعے میں صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار بندے کے لیے اللہ پاک نے اس میں نشانیاں رکھی ہے۔ صبر سے کام لوگے اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں دیں گے، شکر بجا لاؤ گے نعمتوں میں اضافہ اللہ پاک فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بندوں کا جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی الشک، آخرت کی زندگی سے لوگ شکوک اور شبہات میں ہیں، اور ایک مومن کا سب سے بڑا ایمان یہی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آئے گی اور اس میں مجھے حساب کتاب لینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی رسول آنے والے نہیں، کوئی ذل اور کوئی بروز، کوئی سایہ نہیں، کوئی کسی قسم کا نہیں، نہ قادیانی آئے گا نہ شکیل آئے گا۔ اس قسم کی جتنی شکلیں اس وقت بھی چل رہی ہے، ہر زمانے میں کچھ لوگوں نے مہدی ہونے کے دعوے کیے، حضرت عیسیٰ کا دعویٰ کیا، اور آگے بڑھ کر کچھ لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کر دیے۔ یہ سب چکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی 22ویں پارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو ختم نبوت، آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبوۃ بعدی ولا رسالۃ بعدی، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ ایک ایک عید سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پورا محل بنایا، ایک عید باقی رکھی، وہ آخری عید میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اب قصر نبوت کا وہ جو محل اللہ پاک نے بنایا تھا، آخری عید رکھ دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب وہ محل مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی نبی اور کسی رسول کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کی شکل میں قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ارشادات کی شکل میں عملی زندگی کے لیے بس یہ دو چیزیں ہیں، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ دو چیزیں اب قیامت تک کے لیے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا۔ پھر ایک منظر ذکر کیا قیامت کے دن، وہ لوگ جو کفر اور شرک کرتے تھے اور جن کے کہنے پر کفر اور شرک کر آپس میں ان کے درمیان گفتگو ہوگی، یہ کہیں گے کہ ہم تو کفر اور شرک کرنا نہیں چاہتے تھے، تم نے ہمیں کفر اور شرک پر لگایا، تو دونوں کی آپس میں رنجش ہوگی، آپس میں گفتگو ہوگی، اور پھر بارگاہ رب العزت میں جو تابع ہے وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ انہوں نے ہمیں شرک اور کفر پر لگایا۔ اللہ پاک نے اس منظر کو یہاں بھی اور قرآن کریم کی دوسری کئی آیتوں میں ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے متعلق تم کہتے رہو، لیکن ہمارے یہاں جس نے پیروی کی اس کو بھی سزا ملے گی، اور جس نے پیروی کروائی، جو بڑا بنا اور لوگوں کو کفر اور شرک پر لے گیا، اس کو بھی گناہ ہوگا، اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی، اور جنہوں نے ان کی سنی ان کو اس کے مطابق سزا ملے گی۔ وہ تو آپ کو کچھ بھی کہتے رہے، آپ نے ان کی کیوں سنی؟ اسی لیے ایک آیت میں ہے کہ شیطان اور شیطان کے چیلے بڑے یہ چھوٹے والوں کو کہیں گے کہ ہم تھوڑے تمہیں کہہ رہے تھے، ہم نے تو ایک بات کہی اور تم نے ہماری سنی، تو تم نے اپنی خواہش کے مطابق ہی اس لیے سنی، تمہارا جی بھی چاہ رہا تھا، ہم نے تمہیں کفر شرک پر بلایا، ہم نے تمہیں سنتوں سے چھوڑا، ہم نے تمہیں غلط چیزوں کی طرف لگایا، تو تمہارا جی بھی ادھر چاہ رہا تھا، اس لیے ہمارے کہنے پر تم نہیں گئے ہو، تم اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے گئے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم دونوں کا ہم سب سن چکے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے سزا ہوگی، اور پھر اللہ پاک کی یہاں سزا دی جائے گی۔ ان آیات میں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفی، اللہ پاک فرماتے ہیں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اللہ سے قرب اور نزدیکی اگر چاہیے تو الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور اعمال صالحہ، فاولئک لهم جزاء الضعف، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسوں کو دگنا اجر ملے گا، وہم فی الغرفات آمنون، اور جنت کے بالا خانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شاندار نعمتوں سے نوازیں۔ سورت مکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں مختلف طریقوں سے اللہ کے نافرمان بندوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل انما اعیدکم بواحدہ،
آپ مکہ والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، تم دو دو آدمی کھڑے ہو، تین تین آدمی ملو، 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں اور اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو نعوذ باللہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ ہمارے ساتھی کو ہمارے بتوں کی طرف سے کوئی چیز لگ گئی، یا نعوذ باللہ شاعری ہے، یا نعوذ باللہ پاگل پنا ہے، یہ چیزیں جو میرے متعلق کہتے ہو یہ تم آپس میں جانتے بھی ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان کے متعلق اس طرح کی بکواس ہم کرتے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے مکہ والوں کو فرمایا وما ارسلنا وكذب الذين من قبلهم، مکہ والوں کو کہا کہ تم سے پہلے عاد و سمود اور شعیب اور نہ معلوم کون کون سی قومیں ہیں، ان سب نے حضرت شعیب علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وما بلغوا معشار ما آتیناہم، وہ قومیں تو بڑی مضبوط اور قداور ہیں، تم تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو، تب بھی اللہ پاک نے اس قوم کو الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فارسلوا بريح صرصر عاتیہ۔ عاد اور ثمود کو اللہ پاک نے کیسی ہوائیں چلائی اور کس طریقے سے اللہ پاک نے ہلاک فرمایا، ان آیات کا اللہ پاک نے ذکر کیا، یہاں اشارہ فرمایا کہ اے مکہ والوں وما بلغوا معشار ما آتیناہم، تمہاری طاقت تو ان کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ نہ عاد و ثمود کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے، اور نہ مکہ والوں کو، اور نہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتر، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ پاک نے اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے انعامات، اپنے احسانات اور بندوں کے اوپر جو بڑی بڑی نشانیاں اللہ پاک نے پیدا فرمائی، ان سب کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ پاک جب کسی بندے پر رحم کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ہماری مشرک، اللہ پاک جب کوئی چیز روکے تو فلا مرسل له من بعد، کوئی اس کے بعد اس کو چلا نہیں سکتا، وهو العزیز الحکیم، کائنات کے اندر اللہ پاک کی طاقت سب سے بڑی ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں، اور ہر ایک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن اللہ پاک کے کام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ایسا زبردست اور طاقت والا ہے، اسباب اور دوسری چیزیں کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور لیکن اس کے ساتھ فرمایا عزیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کب بندوں پر رحم کیا جائے، کب بندوں پر حالات لائے جائیں، کب اپنے مومن بندے، پسندیدہ سیدھا بندے، لیکن ان پر حالات آئے، کہیں مکانات کے حالات آئے، کہیں انسانوں کو گرفتار کر کے پکڑا جائے، روزی روزگار کمانے والا آدمی ہی گھر سے چلا جائے، اکیلے عورتیں بچے گھر میں رہے، یہ سارے حالات ایمان والوں پر آتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وقتی اور عارضی ہے، اور ہمیشہ کی جنت میں پھر ان کو نعمتیں اور انعامات ملیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحانات اور آزمائش ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کی حکمت سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے نظام بنایا ہے کہ اپنے نیک اور صالح بندوں کی آزمائش ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ لَتُبْلَوُنَّ، ضرور تمہاری آزمائش ہے، اتنی تاکید کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس لیے اللہ پاک سے عافیت مانگنی ہے، حالات آئے تو صبر کرنا ہے، لیکن حالات آنے سے پہلے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا، ہم میں طاقت نہیں ہے آپ کی ان تکالیف کو برداشت کرنے، اس لیے کثرت سے یہ دعائیں اپنے لیے بھی کی جائے، جن لوگوں کے مکانات اجارے گئے، جن کو ذہنوں میں رکھا گیا، پورے ہندوستان کے جن جن علاقوں سے جہاں جہاں بھی، اور اسی طرح اللہ پاک کا پاک گھر مسجد اقصی بیت المقدس، وہاں بھی جو ناخوشگوار حالات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارا امتحان نہ لے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، یہی دعائیں مانگی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ جن بندوں میں اللہ پاک کی طرف سے برداشتگی کی قوت ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے امتحان لیتے ہیں، ہم تو کمزور اور ضعیف ہیں، یہی دعا مانگی جائے کہ باری تعالیٰ ہم امتحان کے لائق ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ فاتر میں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، هل من خالق غیر اللہ، روزانہ روزگار، نوکری، ملازمت، کھانا پینا، روزی روزگار، یہ سب کون دیتا ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، اور کوئی ہے روزی دینے والا؟ لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق،
اللہ پاک انسانوں کو فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے، یہ اچھا وہ اچھا، اور آج توبہ کروں گا کل توبہ کروں گا، اس طریقے سے آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے، کھانا پینا عمدہ نعمتیں، اولاد، مکان، فرنیچر اور باغ بغیچے، سواریاں، یہ چیزیں وہ ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، اور اسی طریقے سے شیطان ہے، اس کا کام ہی غرور، دھوکہ دینے کا ہے، اس لیے وہ انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن نہیں سمجھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسوں کو ناکام کیا۔ آگے فرمایا وما یستوی البحران، اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں مذکر مؤنث مرد و عورت کا نظام باقی رکھا۔ چیزوں کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز میں پازیٹیو اور نیگیٹو، انسان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ذرے اللہ نے بنائے، یا کائنات کی تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو دو مادے رکھے، اور اس کے ذریعے الیکٹرون پروٹون اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذرات رکھے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عورت اپنے پیٹ میں کیا رکھتی ہے، ولا تدعوا الا بعلمہ، اللہ پاک اس کے بچے کے متعلق سارے حالات سے واقف، بلکہ ماں اور باپ کو پتا نہیں کہ بچہ پیٹ میں کیا کر رہا ہے، 9 مہینے اس کو غذا اور روزی روزگار کون دیتا ہے، اللہ پاک ہی دیتے ہیں، اندر اس کی حفاظت کون کرتا ہے، یہ سب کچھ انسان نے تو بچے کی پیدائش کے اس مرحلے کو دیکھ لیا، لیکن 9 مہینے تک وہ کن کن احوال سے گزرا، اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کیفیتوں کو جانتے ہیں اور ان کے خالق اور مالک۔ اسی طرح وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، کسی کی عمر کا کم ہونا زیادہ ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سارا محفوظ رکھنا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وما یستوی البحران، یہ بھی آپ سن چکے ہیں، سمندر 2 ہے، ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے، بیچ میں پتلی سی لکیر پانی ہی کی اللہ تبارک تعالیٰ چلاتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیہا، پانی ہی کی پتلی لکیر ہے، لیکن ادھر والے پانی کو ادھر نہیں جانے دیتی، ادھر والے کو ادھر نہیں جانے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ ندی کنارے رہتے ہیں، کچھ دن آتے ہیں چاندنی کے اور دریا کے اندر جوش آتا ہے، اور دریا کا کھارا پانی ادھر آ جاتا ہے ندی کے باہر تک، یہاں تک دریا میں آ جاتا ہے ندی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک چاہتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، کھارا پانی چلا گیا اور میٹھا پانی جو ہے دریا کا ندی کا وہ ایسے ہی رہتا ہے، اور دریا کا کھارا پانی پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو ان کو ایک دوسرے میں مکس نہیں ہونے دیتا، ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہونے دیتا؟ اللہ ہی کی ذات ہے جو کائنات کے اندر اس طرح کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو کھارا رکھا، دنیا بھر کا کچرا سمندروں میں جا رہا ہے، اگر اس کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں بھی بدبو آ جائے، اللہ پاک نے فلٹرائزیشن سمندر کے ذریعے رکھا، جتنا بھی کچرا ہے جا رہا ہے، اور وہ سب اللہ پاک اس کھارے پانی کے ذریعے اس کچرے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کائنات کا نظام بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو۔ فقیر کا معنی مالی محتاجی نہیں ہے، بڑے سے بڑا تندرست آدمی اچانک تو بیماری آ گئی، معمولی سا ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر اتنا کہہ دے کہ اندر سے کچھ حصہ نکالنا ہوگا اور اس کو لیبورٹری میں بھیجنا ہوگا، پریشان، فوراً کینسر کی طرف لوگوں کا دماغ چلا جاتا ہے اور آدمی خود ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فقیر، اللہ پاک تندرستی دیتا ہے اور اچانک ذرا کچھ ہو گیا انسان محتاج ہو گیا، کھانے میں پینے میں انسان کس چیز میں اللہ پاک کا محتاج ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں تم مالی اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے فقیر ہو، ہر اعتبار سے پریشان۔ اچانک اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کیا تم مطمئن ہو گئے افامنتم کہ اوپر سے کوئی چیز گر نہ پڑے، آسمان گر پڑے، نیچے زمین سے زلزلہ آ جائے، اللہ پاک کہاں سے کس طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور حفظہ دوسری ایک آیت میں فرمایا، اللہ پاک فرماتے انسان چلتا ہے گاڑی لے کے اور 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے بچ جاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بچا تو نہیں بچا، اللہ نے بچایا۔ اللہ کے فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، انسان 2 پیر سے چلتا ہے، کوئی اور چیز 2 لکڑیوں سے نہیں چل سکتی، انسان کو بیچ کے اندر ناف بنائی اور اس کے اوپر پورا کنٹرول پاور رکھا اور ہم چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سب کچھ۔ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کیسے چلاتے ہیں؟ اور وہی جب چاہتے ہیں اچانک معمولی سا حرکت آ گئی،
ایک رگ کھینچ گئی اور بدن کے اندر کیا نظام ہو جاتا ہے، دماغ میں تو ذرا برابر ہلکا سا ہوا اور بدن میں لگوا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، بڑے سے بڑا مالدار بھی فقیر ہو۔ بارش ہوتی ہے کئی دن تک مسلسل، سیلاب آتے ہیں، سورت میں دیکھا چند سال پہلے کیسا سیلاب آیا، گھروں میں پانی ہے اندر لیکن وہ پینے کے قابل نہیں، گھروں میں پانی ہے لیکن پانی کے محتاج، صاف پانی نہیں مل رہا ہے، تو باہر سے صاف پانی آئے تو پیے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی۔ تو اللہ نے پانی کا عذاب دیا اور پانی کے ہی محتاج، کس کس چیز کا انسان محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج، واللہ هو الغنی الحمید، بادشاہ بھی محتاج اور فقیر بھی محتاج، واللہ هو الغنی الحمید۔ ایک بزرگ تھے، بادشاہ نے ان کو ہدیہ دیا، اس بزرگ نے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس جتنی سلطنت ہے کیا اس سے زیادہ مل جائے، یا آپ کے پاس جتنا روپیہ ہے اس سے زیادہ ملے تو آپ اس سے خوش ہیں؟ آپ خوش ہوں، اس کی طلب بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ روپیہ تم ہی لے، جو ہدیہ دیا تھا کہا یہ تم ہی لو، تم کو تو ضرورت ہے، میں تو محتاج ہوں، یعنی مجھے اتنی لالچ نہیں ہے، تم محتاج ہوئے۔ تو فقیر کون ہوا؟ مالدار ہونے کے باوجود جس کو لالچ ہو وہ فقیر ہوا۔ ایک فقیر کو کچھ مل جاتا ہے گھر والا، ایک غریب آدمی کو فقیر سے مراد یہ مانگنے والے مراد نہیں ہے جو پیشہ بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ سب سے بڑا داغ لگا ہے کہ دنیا میں ہر 4 آدمی میں ایک آدمی فقیر ہے، 25%، اور اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ عجیب و غریب 25% ہم کو بتلایا۔ جس نبی نے اپنے امتیوں کو، صحابی آئے کہ کچھ نہیں ہے، فرمایا کہ لاؤ تمہارا کپڑا، اس کو آپ نے رکھا، بیچ دیا اور درہم دیے اور کہا کہ اس سے لکڑی لے کر، اس سے کلہاڑی دی اور کہا کہ لکڑی لے کر اتنے دن تک ہمارے پاس مت آنا، لکڑی بیچو اور پھر آؤ۔ چند دنوں کے بعد وہ صحابی آئے حضور کے پاس، پیسے بھی لے کر آئے اور کچھ زیادہ چیز بھی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس ہاتھ سے کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، بھیک مانگنا ایک مسلمان کا شیوا ہے، یعنی دھندا بنا کر جن لوگوں نے کر لیا، غریب ہے، محتاج ہے، اچانک حالات آ گئے، ویسے لوگ تو عموماً مانگتے بھی نہیں ہیں، شرماتے ہیں تو بچاتے۔ قرآن نے فرمایا لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے پکڑ پکڑ کے ان سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ غریب اپنے گھر میں بیٹھا ہے، پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا دن کیسے گزرتا ہے۔ یہ اس طرح کے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ آگے اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو اور بھی ذکر کیا، بڑے بڑے پہاڑ اللہ پاک نے کیسے بنائے، آسمان سے کیسے بارش برسائی، ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، سفید پہاڑ ہے، سرخ پہاڑ ہے، یہ مسجدوں میں شاندار قسم کے جو ہم ماربل لگا، اور اس طرح کے ابھی نئی نئی اور پتھر نکلے ہیں زمین کے اندر، اللہ پاک نے کیسے بنایا، راجستھان اور نہ معلوم کون کون سے علاقوں میں یہ پہاڑ ہے جن کے اندر اللہ پاک نے ایسی نعمت ہے، کسی پہاڑ میں سونا رکھا، کسی میں اور رکھا، کسی کے اندر کلر رنگ برنگی، ایک آرٹیفیشیل ہوتے ہیں اور ایک اللہ پاک کی بناوٹ والے پتھر ہوتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، میرر کرتے ہیں اور پھر اس طرح شاندار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اس طرح جانوروں میں بھی عجیب و غریب قسم کے جانور، جنگلوں میں جاؤ عجیب غریب قسم کی مخلوقات ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جن کو اللہ پاک ان چیزوں کا علم دیتے ہیں۔ آدمی کسی چیز کو دیکھے اور دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ کی قدرت اور اس کی کاریگری اس کے ذہن میں آ جائے، یہ باقاعدہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے، جس کے دل میں بھی اللہ پاک کی معرفت اور اللہ پاک کا یہ آ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ علماء کو تو زیادہ خشیت والا ہونا چاہیے، لیکن عام آدمی، ڈاکٹر عنایت اللہ مشرقی بہت بڑے آدمی تھے، پڑھے لکھے، انہوں نے ایک قصہ ذکر کیا، وہ لندن میں گئے تھے، وہاں لندن میں ماہرین فلکیات میں سے ایک بہت بڑا ماہر خگول شاستری جیمز جینس، یہ ان کو انہوں نے دیکھا کہ اتوار کا دن ہے، بارش ہو رہی ہے لندن شہر میں، اور بغل میں یہ چھاتا دبائے ہوئے چل رہے ہیں، بارش ہے کھولے نہیں چھاتا، بغل میں دبائے، اور جلدی جلدی، اور ایک بغل کے اندر ایک ہاتھ میں انجیل ہے، بائبل ہے، یہ لے کے دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے راستے میں پکڑا، عنایت اللہ مشرقی نے کہا جیمز صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی نہیں، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، شام کو آؤ گھر۔ عنایت اللہ شام کو ان کے گھر گئے، کہا مجھے تعجب ہوا کہ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہو کر ایک تو آپ چرچ میں جا رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے بغل کے اندر چھاتا دبایا تھا، بارش ہو رہی تھی، بولا نہیں۔ کہا کہ میں جب جا رہا تھا میرے ذہن میں ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا استحضار تھا، اس لیے مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ بارش ہے یا نہیں، خوف خداوندی
اور محبت خداوندی میں اس طرح مگن تھا کہ میں چرچ میں چلا گیا۔ عنایت اللہ مشرقی نے انہوں نے اس کے بعد ایک بات کہی، ڈاکٹر جیمس نے، انہوں نے کہا کہ عنایت اللہ ایک بات میں تم کو کہوں، 50 سال کا میرا یہ کھگول شاستر کا علم ہے، فلکیات کا، آبزرویٹی کا میرا 50 سال کا تجربہ ہے۔ ان تجربوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس پوری کائنات کا کوئی خالق ایک ہی ہے، وہی اس نظام کو چلاتا ہے اور منظم نظام چلتا ہے، الگ تک نہیں چلتا ہے۔ سائنس کی اپنی تجربے کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہو، لیکن ایک بات آگے کہوں، جب میں چرچ میں جا کر اپنا سر نیچے کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو مجھے اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے بار بار اللہ اکبر کہلوایا ہم سے۔ وہ تو جہریہ تھا، پھر اس کے بعد عیسائی رہا، ابھی بھی وہ سچے مذہب پر نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جب میں کہتا ہوں تو میرا ایک رواں بدن کا یہ تازگی محسوس کرتا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی معرفت اور اس کی محبت کے بیچ میں ہوں، میرے اوپر کسی کا سایہ ہے اور وہ میرے اوپر سکون اور طمانینت نازل کر رہا ہے۔ یہ ایک سائنٹسٹ 50 سال کے تجربے کے بعد یہ کہہ رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو عنایت اللہ صاحب نے اس کو کہا کہ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناؤں، اور یہ آیت سنائی، الم ترن اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ پاک نے سائنس کی ساری چیزوں کو ذکر کیا اور اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو اللہ کی معرفت جس طرح بھی حاصل کرے، کتاب کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، اور اس کو اپنے اللہ کی معرفت ہو جائے تو اس کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اس کی قدرت اور طاقت۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ سانپ کو نہیں جانتا ہے، پکڑنے کے لیے دوڑے گا، اور ہم ہیں جانتے ہیں کہ یہ انسان کو ختم کرنے والا ہے تو فوراً ہم رک جاتے ہیں۔ یہی حال آخرت کے معاملات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا اور اللہ کے نیک اور سارے بندوں کا ہے، وہ ان حقائق کو جانتے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر وہ حضرات مسلسل کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی۔ ان نبیوں کے پاس حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، سب اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سب لوگ چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام عذر کریں گے کہ آج کے دن میری ہمت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ پوچھ لیا کہ آدم کھانا کیوں کھا لیا، کیا جواب دیا؟ حالانکہ پوری زندگی ربنا ظلمنا وان لم تغفر لنا دعا کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ خشیت الہی آدم علیہ السلام پر ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ مقصد نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام عذر کر رہے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں محبت کی دنیا ہے۔ ایک سوال کیا تو آدم کو کیا جواب دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام ان ابنی من اہلی، اگر پوچھ لیا کہ تمہارے بیٹے کے لیے دعا کیوں مانگی تھی، کیا جواب دوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء اپنی طرف سے جب عذر کریں گے اور نفسی نفسی یہ جو کہیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خشیت الہی ان کے اوپر غالب ہے، اس لیے وہ حضرات کہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کا مقام دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر جائیں گے بارگاہ رب العزت میں، سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں گر پڑیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت میں اللہ پاک کی جو تعریف کروں گا، عظمت اور بزرگی بیان کروں گا، مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، اس وقت اللہ پاک میرے دل کے اندر وہ کلمات ڈالیں گے اور میں اللہ پاک سے امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، حساب کتاب کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے میں ہوں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے نبی سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے، آپ کی دعا قبول کریں، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ پاک سے ڈرنا اور خوف ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی حقیقی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا